ناظرین، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، دوسرا حملہ ہے، جون میں کیا تھا، اب دوسرا حملہ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے کیا ہے، پہل کی ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے کتنا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، کتنے میزائل فائر کیے ہیں، کتنے ڈرون بھیجے ہیں، مختلف دعوے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ میں نے 75 سے 100 میزائل اب تک فائر کر دیا ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ جی 35 آئے ہیں، اس میں سے بھی ہم نے زیادہ روک لیے ہیں۔ اب وہ کن کن علاقوں پہ ہٹ ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تفصیل۔ یہ ہے اس کا نقشہ جو اسرائیل ہے اس کا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریڈ ایریاز ہیں یہ بیسیکلی یہ ہیں اصل میں جو مین نشانہ بنے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک ایک تفصیل بتا رہا ہوں کہ کن علاقوں میں بنے۔ یہ ہے سب سے پہلی جگہ جہاں پہ نشانہ لگا ہے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جہاں پہ اب تک نشانہ لگ چکا ہے۔ یہ ہے یونٹ 8200، یعنی کہ یونٹ 8200۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا اہم یونٹ ہے ان کا۔ یہ اسرائیل کی وہ انٹیلیجنس ہے دراصل جو دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے لوگوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پچھلی دفعہ جون میں بھی اسی یونٹ نے، یہ انٹیلیجنس یونٹ جو ہے موساد کی، اس نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو، جو اس میں پولیٹیکل بھی تھے اور فوجی، خاص طور پہ فوجی لیڈرشپ کو اور سائنسدانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اب بھی آج بھی جو خبر آئی ہے جس میں محمد پاکپور جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، وزیر دفاع کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، تو یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جن کی انٹیلیجنس موساد جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہے۔ اس یونٹ کو نشانہ بنایا سب سے پہلے، اور اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اور دوسرا جو نشانہ بنا ہے وہ بنا حیفا پاور پلانٹ۔ یہ حیفا کا علاقہ ہے، یہ بیسیکلی یہاں سے ایران کو اس لحاظ سے دور پڑتا ہے کہ یہ قریب ہے اور یہ دور ہے، اور یہ حیفا جو ہے یہ میڈیٹرینین سی یعنی کہ بحیرہ عرب کی طرف جو ایریا ہے اسرائیل کا اس طرف ہے۔ اور اصل میں اگر آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ہیں، یہ ساری اہم جو تنصیبات ہیں وہ اسرائیل کی ہیں ہی بحیرہ احمر والی سائڈ پہ۔ تو اب تک یہ حیفا پاور پلانٹ اور حیفا بندرگاہ جو ہے یہ نشانہ بن چکی ہے۔ اب اس پہ نقصان جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ موساد مکار، یہ ہے اصل میں دوسرا بڑا نشانہ جس پہ ہوا ہے۔ اب جو یہ باقی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو سپورٹس ہیں یہ ایران نے اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں تو ایران کا جو رسپانس تھا وہ بڑا ہی پرومپٹ تھا، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے ہر جگہ پہ جہاں جہاں میزائل بھیجنے تھے بھیج دیے۔ اس نے لاک کیے ہوئے تھے پہلے سے، تو اب یہ بھی لاک ہے۔ اب ان میں جو سب سے اہم اس کے بعد ہے، یہ مکار موساد کے بعد جو سب سے اہم ہے جس پہ وہ نشانہ بنا سکتا ہے اور بنائے گا اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے، تو وہ ہوگی رافیل کمپنی اور بن گورین ایئرپورٹ۔ یہ اس کا نشانہ جو ہے وہ مین بن سکتا ہے، اور ریفائنری تو ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹیل نال ایئر بیس ان کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، یہ اس کا بڑا اہم نشانہ ہوگا، اور کریات گیٹ انڈسٹریل سٹی اس کا نشانہ ہوگا، اسرائیل منسٹری آف وار اس کا نشانہ ہوگا۔ اور یہ جو سب چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سائیڈ پہ جا کے یہ دیکھیے، یہ ساؤتھ کا بنتا ہے، یہاں پہ ہے ان کا جو اس میں نہیں دکھایا گیا، یہ ان کا دراصل ایٹمی پلانٹ ہے اسرائیل کا، اور یہ ایران نے دھمکی دے رکھی ہے کہ ایران اس کو ضرور نشانہ بنائے گا جب کبھی اسے اس کا ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کی یہ دھمکی موجود ہے آن ریکارڈ کہ اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ اسرائیل کا ایٹمی پلانٹ جو کہ ساؤتھ میں ہے اس کو ضرور نشانہ بنائے گا۔ وہ اس میں نقشے میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ نقشوں میں یہ چیزیں کم ہی دی جاتی ہیں اور کم ملتی ہیں، تو یہ ہے نشانہ۔ اور اس کے علاوہ اوادار ایئر بیس ہے، یہ ایئر بیس ہیں 2 ان کی، ایک یہ ایئر بیس ہے اور ایک یہ ایئر بیس ہے، دونوں سائڈز کو کور کرتی ہے، بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کی طرف جو واقع ہے، ان دونوں سائڈز کو انہوں نے ایئر بیس سے کور کیا ہوا ہے۔ یہ جو ان کا ایئرپورٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑا مرکزی ایئرپورٹ ہے، بڑا اہم ہے، یہ نشانہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ پاور پلانٹس ان کے یہاں بھی ہیں اور پاور پلانٹ ان کا یہاں بھی ہے۔ یہ والا پاور پلانٹ جو ہے یہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ نشانہ لگ گیا ہے۔ اور یہ جو گلیلی بیس ہے، یہ گلیلی بیس بیسیکلی یہ بھی بندرگاہ ہے، اور یہ جو بندرگاہ یہ بڑی اہم بندرگاہ ہے ان کی۔ سب سے پہلے
اس کے بعد یہ جو 800 میں نے بتایا نا موساد کا جو یونٹ تھا، اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا نشانہ جو آپ نے دیکھا جس کا دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور وہ دور سے ایک شاٹ بنا ہوا ہے، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ گلیلی بیس جو ہے یہ نشانہ بنی ہے دوسرے نمبر پہ۔ گلیلی ایئر بیس جو ہے یہ کور کرتی ہے اس بندرگاہ کو، اور یہ بندرگاہ اس لیے بھی اہم ہے، ابھی آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ایران کے حملے اس پہ شدت اختیار کریں گے اسرائیل کے اوپر، تو لوگ یہاں سے بھاگنا شروع ہوں گے، اور یہاں پہ بندرگاہ سے یہ پھر یونان کی طرف بھاگتے ہیں، سائپرس کی طرف۔ اس کو کور دینے کے لیے یہ دراصل ایئر بیس بنائی گئی تھی۔ پہلے اس ایئر بیس کو دوسرے نمبر پہ نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ یہ بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، تو جب بھی کوئی ملک دوسرے ملک کو حملہ کرتا ہے اور اس کے جو مین اسٹریٹجک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، تو یہ ہے دراصل اسرائیل اور اس کے یہ ٹارگٹس جو ہو گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جو ابھی جاری ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی بریفنگ دیتا رہوں گا، اور جو سب سے زیادہ ممکنہ طور پہ جن پہ جو اس کے فوری بعد حملہ ہو سکتا ہے وہ یہ پاور پلانٹ ہے، یہ پاور پلانٹ ہو چکا، اور اس کے بعد یہ ایئرپورٹ ہے جو بڑا ایئرپورٹ ہے، اور کچھ بیسز ہیں، اور پھر یہ منسٹری آف وار ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔